اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ تفسیر ابن کثیر، سورہ نساء، آیت نمبر 102 102، ایک ہی آیت ہے۔ آیت نمبر 102، When you, O Messenger Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, are among them، تو یا رسول اللہ جب آپ ان کے درمیان ہوں، یعنی کہ جنگ میں ان کے درمیان، and lead them in salah، وہاں ان کے لیے آپ جیسے امامت کرو نماز کی، let one party of them stand up in prayer with you، تو اس میں سے ایک حصہ جو ہے، یعنی کہ مطلب جتنے لوگ ہیں ان کے دو حصے کر کے، یعنی ایک حصہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں نماز میں، ٹیکنگ دیئر آرمز ود دیم، ان کے ہاتھوں میں ان کے جو بھی ہتھیار ہے، اسلحہ وہ ہونا چاہیے۔ وین دے فنش دیئر پروسٹریشنز لیٹ دم ٹیک دیئر پوزیشنز ان دا ریئر اینڈ لیٹ دا ادر پارٹی کم اپ وچ ہیو ناٹ یٹ پریڈ، تو جب وہ اپنے سجود یعنی پورے کر لیں، اس کے بعد یعنی وہی جو سجدہ کر کے پھر اٹھتے ہیں، تو جب وہ ان کی مطلب وہ رکعت پوری ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ وہ پیچھے چلے جائیں اور وہاں پر مطلب جو گارڈ کرنا ہے جس طرح سے اینیمیز کو، دشمنوں کو، اور جو پیچھے کی پارٹی تھی وہ آگے آ جائے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ And let them pray with you، اور ان کو آپ کے ساتھ نماز پڑھنے دیں، taking all the precautions and bearing arms، تاکہ جو بھی احتیاط برتنا ہے وہ تمام احتیاط کے ساتھ، اور جو بھی ان کا اسلحہ ہے وہ ان کے ہاتھوں میں، یعنی اس کو اٹھائے ہوئے نماز پڑھنا ہے، تاکہ جب دشمن اچانک اٹیک کرے تو تمہارے ہتھیار تمہارے ہاتھ میں ہو اور تم اس سے خود کو بچا بھی سکو اور ان کو مطلب جوابی وہ بھی دے سکو وار۔ Those who disbelieve wish، if you were negligent of your arms and your baggage، to attack you in a single rush، تو جو کافر قوم ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ تم اپنے ہتھیاروں سے اپنے جو بھی ساز و سامان ہے اس سے بے پرواہی کرو، دھیان نہ جائے تمہارا اس کی طرف، لاپرواہی ہو، اور وہ ایک جھٹکے میں تم پر اٹیک کرے، یعنی حملہ آور ہو جائیں تم پہ۔ بٹ دیر از نو سن آن یو if you put away your arms because of the inconvenience of rain or because you are ill، but take every precaution for yourselves، لیکن تم پہ کوئی گناہ نہیں اگر تم اپنے ہتھیاروں کو رکھ دو، یعنی اتار دو یا رکھ دو، جو بھی تمہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے بارش کی وجہ سے، اگر بارش میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ ہتھیار کو تم نیچے رکھ دو، اور یا پھر تمہاری مطلب طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کسی کو کچھ بخار یا کچھ بھی ہو جاتا ہے، کہیں درد ہو جاتا ہے، سر میں درد، کچھ بھی، تو اس کی وجہ سے تو ہتھیار تم رکھ دو، اس میں تم پہ کوئی گناہ نہیں، لیکن احتیاط بہت برتو، پریکاشن برابر لو اپنے آپ کے لیے، یہ اللہ کی تاکید ہے۔ Verily، Allah has prepared a humiliating torment for the disbelievers، یقیناً اللہ نے تیار کر رکھا ہے ذلت آمیز سزا کافروں کے لیے۔ The description of the fear prayer، the fear prayer جو ہے وہ صلاۃ الخوف ہے، تو اس کی یعنی کہ مطلب پوری ڈیٹیل بیان وہ اس آیت میں ہے۔ اللہ سے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى
لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيعملون عليكم ميلة واحدة. When you, O Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, are among them, تو جب آپ ان کے ساتھ ہوں and lead them in salah, اور ان کو نماز میں آپ امامت کر رہے ہو, let one party of them stand up in prayer with you, تو ایک گروہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائے نماز میں, taking their arms with them, ان کے ہتھیار ان کے ساتھ ہوں. when they finish their prostrations, تو جب وہ اپنے سجود پورے کر لیں, let them take their positions in the rear, تو ان کو چاہیے کہ وہ پیچھے چلے جائیں, and let the other party come up which have not yet prayed, اور وہ جو پیچھے کھڑے تھے وہ آگے آ جائیں, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پیچھے, and let them pray with you, اور انہیں چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں, taking all the precautions and bearing arms, اور تمام جو بھی احتیاط برتنا ہے اور جو ہتھیار جو ہے اس کے ساتھ. Those who disbelieve wish, if you were negligent of your arms and your baggage, to attack you in a single rush. جو کفر کرنے والے جو کافر لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم جو ہو لاپرواہی کرو اپنے اسلحہ اپنے سامان کے ساتھ, تاکہ وہ ایک جھٹکے میں تم پر حملہ آور ہو جائے. The fear prayer, Salatul Khawf, has different forms. اس کے الگ الگ طریقے ہیں. For the enemy, sometimes in the direction of the Qibla. دشمن جو ہے وہ کبھی کبھی قبلے کی ڈائریکشن سے آ رہا ہوتا ہے, and sometimes in another direction, اور کبھی کوئی اور مطلب اس کا ڈائریکشن ہوتا ہے. The fear prayer consists sometimes of 4 rakats اور 3 rakats. یعنی صلاۃ الخوف جو ہے کبھی وہ 4 رکعت کی بھی ہوتی ہے, کبھی وہ 3 رکعت کی بھی ہوتی ہے, ایز فار مغرب, جیسے مغرب کی جو نماز ہے, اینڈ سم ٹائمز 2 رکعت لائک فجر, اور کبھی کبھی 2 رکعت ہوتی ہے جو کہ فجر کی ہے. اینڈ پریئر ڈیورنگ ٹریول, اور اگر تم سفر کے دوران ہو تو پھر اس میں قصر بھی ہوتی ہے. The fear prayer, Salatul Khawf, is sometimes prayed in congregation. کبھی تو وہ مطلب جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے, باجماعت. But when the battle is raging, لیکن اگر جنگ جو ہے وہ بالکل ایک دم یعنی کہ حملہ آور ہو گئے ہیں وہ لوگ, یا پھر ایک دم جنگ چھڑ گئی ہے, congregational prayer may not be possible. اس وقت جماعت کے ساتھ نماز جو ہے وہ ناممکن ہے. In this case they pray each by himself. تو ایسی حالات میں سب اپنی اپنی نماز پڑھیں, facing the قبلہ, قبلے کو فیس کرتے ہوئے, اور ادروائز یا پھر جو بھی دوسری طرف. Riding اور on foot, یعنی اگر سوار پہ ہیں تو اس پر ہی نماز ادا کر لو, چل رہے ہیں تو چلتے چلتے نماز ادا کر لو. In this situation they are allowed to walk and fight, یعنی چلتے ہوئے تم مطلب قتال بھی کر رہے ہو, جنگ بھی کر رہے ہو, لیکن نماز بھی ادا کر رہے ہو. all the while performing the acts of the prayer, یعنی پورا ٹائم تمہارا یہی ہے کہ تم اپنی نماز جو ہے اس کے جو بھی طریقے ہیں وہ سب پورے پرفارم کر رہے ہو, یعنی کہ مطلب جو بھی ہے رکوع اور سجدہ. لیکن پھر اس کا اور بھی طریقہ بھی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بندہ وہاں نیچے جا کے رکوع سجدہ نہیں کر سکتا, وہ صرف گردن کے اشارے سے ہوتا ہے. پھر some scholars said that in the latter case they pray only 1 rakah. کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ وہ 1 رکعت ہی پڑھتے ہیں. For ابن عباس narrated رضی اللہ عنہما کہ ابن عباس نے یہ کہا کہ by the words of your prophet Allah has ordained the prayer of 4 rakats while residing, 2 rakats during travel and 1 rakah during fear. تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے یہ حکم جو نماز کا ہے وہ دیا, جس میں کہ 4 رکعت بھی ہے اگر تم کہیں پر مطلب مقیم ہو گئے ہو یا رہ رہے ہو,
اور 2 رکعت ہے اگر تم سفر میں ہو، یعنی وہ قصر. لیکن صلاۃ الخوف جو ہے وہ 1 رکعت بن جاتی ہے، یعنی صرف 1 رکعت. مسلم، ابو داؤد، النسائی نے ابن ماجہ ریکارڈڈ اٹ، ان سب نے اس کو درج کیا. دس از آلسو دا ویو آف احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ. المنذری said, this is the saying of Ata, Jabir, Al-Hasan, Mujahid, Al-Hakam, Qatada and Hammad and Taus and Ad-Dahak also preferred it. یہ سب نے بھی اس چیز کو مطلب پریفر کیا. ابو عاصم al-Abadi mentioned that Muhammad bin Nasr al-Marwazi said, انہوں نے کہا کہ the Fajr prayer also becomes 1 rakah during fear. اور خوف کے دوران فجر کی جو 2 رکعت ہے وہ 1 رکعت بن جائے گی. دس از آلسو دا اوپینین آف ابن حزم. اشاق بن راوے said, when a battle is raging, اگر جنگ چھڑ چکی ہے, 1 rakah during which you nod your head is sufficient for you. اگر ایک ہی رکعت تم پڑھ رہے ہو اور اس میں صرف اپنے سر کو اشارتاً جیسے رکوع اور سجدے کا جو اشارہ ایک ہے ذرا سا نوڈنگ, بس وہی کافی ہے. اف یو آر انیبل, لیکن تم وہ نہیں کر سکتے, دین 1 prostration از سفیشینٹ, یعنی 1 سجدہ بھی کافی ہو جائے گا. بیکاز دا prostration از ریممبرنس آف اللہ, کیونکہ ہم جب سجدے میں ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی یاد ہوتی ہے اس میں. دا ریزن بہائنڈ ریویلنگ دس آیا, اس آیت کے نازل ہونے کے پیچھے کیا وجہ. Imam Ahmad recorded that Abu Ayyash az-Zuraqi said, we were with the messenger of Allah in the area of Asfan. کہ انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسفان کا جو علاقہ ہے وہاں تھے. A well known place near Makkah, یعنی مکہ کے پاس کی ایک جگہ ہے اسفان. When the idolaters met us under the command of Khalid bin al-Walid, تو جب وہ ان مشرکین جو لوگوں سے ملے یعنی بت پرست سے, اور وہ خالد بن الولید جو ہے وہ ان کے یعنی وہ ان کے کمانڈر تھے. اینڈ دے ور بٹوین اس اینڈ دا قبلہ, اور وہ لوگ قبلے کے اور ہمارے درمیان تھے. دا میسنجر آف اللہ لیڈ اس ان ظہر پریئر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امامت کی ظہر کی نماز کی. اینڈ دا آئیڈولیٹر سیڈ, اور وہ مشرکین جو ہے انہوں نے یہ کہا, دے ور بزی وتھ سم تھنگ ڈیورنگ وچ وی ہیڈ اے چانس ٹو اٹیک دم, یعنی یہ لوگ کچھ کرنے میں مصروف تھے, بزی تھے, اور ہم کو موقع مل گیا ان کے اوپر حملہ کرنے کا. یہی نا نماز. دے دین سیڈ, نیکسٹ دیر ول کم اے پریئر اثر دیٹ از ڈیئرر ٹو دیم دین دیئر چلڈرن اینڈ دیم سیلوز. تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ اب اگلی نماز جو آنے والی ہے وہ ہے عصر کی, جو ان کو بہت مطلب محبوب ہے, اپنے بچوں سے بھی اور اپنے آپ سے بھی, ان سب سے بھی. تو یعنی وہ لوگ اس طاق میں بیٹھتے تھے کہ تب ہم ان کے اوپر اٹیک کریں گے. However, Jibreel came down with these ayat between the prayers of Zohar and Asr, اور اس وقت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ اس آیت کے ساتھ نازل ہوئے, اتنی بڑی یہ جو آیت ہے, اور وہ وقت تھا وہی جو ظہر اور عصر کے درمیان کا. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, یہ جو ابھی ہم نے پڑھے 102 نمبر کی آیت. When you, O Messenger Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم, are among them and lead them in salah, یعنی prayer, تو آپ جب ان کے درمیان ہوں اور آپ ان کی امامت کر رہے ہوں نماز کی, یہ وہ آیت. When the time for prayer came, تو جب نماز کا وقت آیا, اب عصر کا ہے نا, the messenger of Allah commanded Muslims to hold their weapons, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم کیا کہ اپنے اپنے جو ہتھیار ہے اس کو تھامے رکھو. And he made us stand in 2 lines behind them, اور انہوں نے 2 صف بنائی اور 2 صف میں ان سب کو کھڑا کیا. When he bowed, تو جب وہ رکوع میں گئے, we all bowed behind him, تو ہم نے بھی ان کے پیچھے رکوع کیا. When he raised his head, تو جب انہوں نے اپنا سر اٹھایا, we all raised our heads, ہم نے بھی اپنا سر اٹھایا.
The Prophet then prostrated with the line that was behind him, while the rest stood in guard. उसके बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया उस लाइन के साथ जो उनके पीछे थी बिल्कुल, और दूसरे जो थे वो उसके पीछे थे जो कि पहरेदारी कर रहे थे. When they finished with the prostration and stood up, तो जब वो अपना सजदा पूरा करके खड़े हो गए, the rest sat and performed prostration. तो वो जो दूसरे थे वो आए, उन्होंने अपना सजदा मतलब किया, while those who performed it stood up in guard after the two lines exchanged position. तो वो जो है मतलब जो पीछे जो खड़े थे, जो गार्ड कर रहे थे, तो मतलब हिफाजत कर रहे थे, तो वहां पर ये वाले पहले वाले जज चले गए और ये जो बाद वाले हैं वो उन्होंने आके जो भी मतलब अपना जो उनका जो पोजीशन लेनी थी वो उन्होंने लिया. यानी दोनों ने अपनी अपनी पोजीशन को एक्सचेंज किया कि जो नमाज खत्म कर दी वो पीछे चले गए, जो पीछे थी वो आगे आ गए. The Prophet then bowed and they all bowed after him. तो फिर अब जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रुकू सिजदा जो भी किया और उनके साथ उन्होंने भी किया, then raised their heads after he raised his head. और उन्होंने भी जब सर उठाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उन्होंने भी सबने अपने सर उठाए. Then the Prophet performed prostration with the line. फिर वो जो पीछे उनके थी बिल्कुल, that was behind him, उनके साथ यानी उन्होंने सिजदा किया, while the rest stood in guard. और बाकी के जो थे वो पहरेदारी कर रहे थे. When those who made prostration sat, the rest prostrated. तो जब जिन्होंने सजदा कर लिया था वो बैठ गए तो फिर बाकियों ने सजदा किया. The Prophet then performed the taslim. उसके बाद उन्होंने सलाम फिराए and ended the prayer. वहां नमाज खत्म की. The Messenger of Allah performed this prayer twice, once in Asfan and once in the land of Banu Sulaim. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी नमाज 2 मर्तबा अदा की है, एक ही अस्फान में और एक जो बनु सुलैम की जो जगह थी वहां. एंड दिस इज द नरेशन रिकॉर्डेड बाय अबू दाऊद एंड अन-नसाई. और ये दोनों ने इसको दर्ज किया है. एंड इट हैज एन ऑथेंटिक चेन ऑफ नरेशन. और इनके रावी जो है वो पूरे बिल्कुल सही है. एंड मैनी अदर टेक्स्ट टू सपोर्ट. और भी है इनके लिए कि जो इस हदीस को सपोर्ट करते हैं. Al-Bukhari recorded that Ibn Abbas radiyallahu anhuma said, once the Prophet led the fear prayer and the people stood behind him. एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुल खौफ जो है वो मतलब उसकी इमामत की और लोग उनके पीछे थे, खड़े थे. He said, Allahu Akbar, and the people said the same. तो सबने भी अल्लाहु अकबर कहा. He bowed and some of them bowed. तो जब उन्होंने रुकू में गए तो थोड़े जो थे उनमें से उन्होंने रुकू में गए. Then he prostrated. फिर उन्होंने सजदा किया. And they also prostrated. तो उन्होंने भी सजदा किया. Then he stood for the second रका. अब वो दूसरी रकात के लिए जो उठे. And those who had prayed the first रका, तो जिन्होंने पहली रकात उनके साथ पढ़ी थी लेफ्ट, वो हट गए. And guarded their brothers. और उन्होंने अपने भाइयों की यानी मतलब सबकी जो पहरेदारी यानी हिफाजत के लिए की. The second party joined him. अब वो दूसरे जो थे वो आ गए और उन्होंने मतलब नमाज को ज्वाइन किया. एंड परफॉर्म बाविंग. और उन्होंने जो वो रुकू और एंड प्रोस्ट्रेशन विद हिम और सजदा उनके साथ किया. ऑल द पीपल वर इन प्रेयर. सबके सब नमाज में थे. बट दे वर गार्डिंग वन अनदर ड्यूरिंग द प्रेयर. मगर वो एक दूसरे की पहरेदारी बराबर कर रहे थे. यानी वही जो आगे वाले पीछे चले गए, पीछे वाले आगे चले गए, इस तरह से. इमाम अहमद रिकॉर्डेड दैट जाबिर बिन अब्दुल्ला सेड दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह लेड देम इन द फियर प्रेयर. कि ये जो जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुल खौफ हमको पढ़ाई. अ ग्रुप ऑफ देम स्टूड बिफोर हिम. तो एक ग्रुप जो था वो उनके आगे खड़ा था. ये अब दूसरी तरह से. एंड अ ग्रुप बिहाइंड देम. और एक ग्रुप वो था जो उनके पीछे खड़ा था. द प्रॉफिट लेड दोज हु वर बिहाइंड देम विथ 1 रका. तो एक जो पीछे जो खड़े थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उन्होंने मतलब
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1 رکعت پڑھائی اینڈ 2 prostrations, 2 سجود کے ساتھ. They then moved to the position of those who did not pray. تو جو نہیں پڑھ رہے تھے اس جگہ پہ یہ جو جنہوں نے پڑھ لیا وہ وہاں چلے گئے تاکہ وہ پہرےداری کر سکے. while the others stood in their place. اور وہ جو پیچھے تھے وہ آگے آ گئے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے. and the messenger of Allah, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے performed 1 رکعہ. اب ان کے ساتھ 1 رکعت انہوں نے ادا کی and 2 prostrations, 2 سجود کے ساتھ. and then said the salam. اس کے بعد انہوں نے سلام پھرائے. therefore the prophet prayed 2 رکعہ while they prayed 1. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ادا کی اور ان سب نے 1. النسائی recorded this hadith while Muslim collected other wordings for it. کہ النسائی میں سیم حدیث ہے اور صحیح مسلم کے اندر اس کے ورڈنگ ڈیفرنٹ ہے. Collectors of the Sahih, Sunan and Musnad collections recorded this in a hadith from Jabir. اور ان سب میں بھی یہ حدیث جو جابر جو ہے ان سے ملی ہے وہ انہوں نے ریکارڈ کی. ابن ابی حاتم ریکارڈڈ that Salim said that his father said. ان کے والد نے کہا, سالم جو ہے ان کے والد نے کہا کہ یہ جو آیت ہے جس کے اندر کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ, when you, O Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, are among them and lead them in salah prayer, refers to the fear prayer, کہ یہ صلاۃ الخوف ہے. تو یہ جو آیت ابھی ہم پڑھ رہے ہیں, the messenger of Allah led 1 group and prayed 1 رکعہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروپ جو ہے اس کے ساتھ 1 رکعت پڑھی while the second group faced the enemy, اور جو دوسرا گروپ تھا وہ دشمن کی طرف فیس کر کے مطلب کھڑے تھے کہ دھیان رکھیں. then the second group that faced the enemy came, اور اس کے بعد دوسرا جو گروپ تھا وہ مطلب آگے آیا جو دشمن کی طرف فیس کر کے کھڑے تھے. and Allah's messenger led them, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کی praying 1 رکعہ کہ 1 رکعت ان کے ساتھ پڑھے. and then said the salam, اور اس کے بعد انہوں نے تسلیم یعنی سلام پھیرا. each of the 2 groups then stood up and prayed 1 more rakah each while the other group stood in guard. تو each of the 2 groups یعنی دونوں ہی گروپ والے جو تھے انہوں نے کھڑے ہو کر اپنی 1 اور رکعت جو تھی اس کو پڑھا, جبکہ جیسے دوسرا گروپ جو ہے وہ پہرے داری کے لیے کھڑا تھا. تو اس طرح سے ان لوگ پہرے داری میں کھڑے رہ کے اور اپنی نماز کو 1 رکعت کر کے کہ 1 رکعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, 1 خود سے کھڑے ہو کے, تو اس طرح سے. لیکن ایک گروہ پہرے داری کر رہا تھا اور ایک گروہ نماز پڑھ رہا تھا. پھر وہ نماز پڑھنے والا پہرے داری کر رہا ہے تو وہ جو پہرے داری کر رہا ہے وہ آ کے اب نماز پڑھ رہا ہے. صلاۃ الخوف ہے. The group collected this hadith with Ma'mar in its chain of narrators. اور اس کے اندر مطلب پوری جو کے راوی ہے اس کا پوری کمپلیٹ چین ہے. This hadith also has many other chains of narration. اور اس کے اور بھی ہے راوی, اس کی پوری مطلب جو متواتر چین ہے from several companions, اس میں صحابہ کرام ہیں الگ الگ. and الحافظ ابو بکر ابن مردویہ collected these various narrations as did ابن جریر. یعنی ان سب نے بھی اس طرح سے اس حدیث کو کلیکٹ کیا. as for the command to hold the weapons during the fear prayer, اور یہ حکم کہ اپنے اسلحہ کو تھامے رکھو صلاۃ الخوف میں. a group of scholars said that it is obligatory according to the ayah. اس آیت کے مطابق یہ فرض ہے. what testifies to this is that Allah said. اور یہاں ہم کو جو پروف ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ عَزَمْ مِن مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ. کہ اللہ نے یہ کہا نا but there is no sin on you if you put away your arms. کوئی گناہ کی بات نہیں اگر تم اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہو نیچے یا سائیڈ میں رکھ دیتے ہو اپنے, بیکاز آف دا انکنوینئنس آف رین, کہ بارش کی وجہ سے اگر تمہیں مشکلات پیش آ رہی ہے, اور بیکاز یو آر ill
یا تم بیمار ہو. بٹ ٹیک ایوری پریکاشن فار یور سیلف. لیکن ہر طرح کی تم کو احتیاط اپنے لیے برتنا ہی ہے. میننگ سو دیٹ وین نیسسری یو ول بی ایبل ٹو گیٹ ٹو یور ویپنز ایزیلی. تو اگر کبھی ضرورت پڑی تو امیڈیٹلی تم اپنا ہتھیار لے سکو. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا. Verily, Allah has prepared a humiliating torment for the disbelievers. یقیناً اللہ نے تیار کر رکھا ہے بے عزتی اور بہت ہی مطلب ہیومیلیٹ کرنے والا، یعنی بہت ہی ذلیل ذلت آمیز عذاب جو ہے وہ اللہ نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.